تو بورڈ بھی یہاں موجود ہے، تو اس کو بھی میں تھوڑا استعمال کرنا ہوگا. تو شجا صاحب کو تھوڑا کام پڑے گا، جب میں موو کروں گا تو کیمرہ آپ کو موو کرنا ہوگا. جاوید صاحب کا خاص طور پہ شکریہ، میں نے کال کر کے بلایا تھا، اور آپ سب حضرات کا، رنوی صاحب کا، ارشد صاحب کا. لیکن آج کا جو موضوع ہے میرا وہ ہے ٹاپک تو کچھ اور بتایا تھا تھوڑا سا، لیکن میرا ٹاپک وہی ہے. پاور آف ہیبٹ. ہیبٹس کا اور تھاٹ کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. یعنی کہتے ہیں کہ سی یور تھاٹ اٹ بیکمس یور ورڈس. اپنے خیالات پہ نظر رکھیے، آپ کے خیالات آپ کے سی یور تھاٹ دے بیکم یور ایکشنز، آپ کے عمل بن جاتے ہیں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے ہمارے خیالات سے. جو باتیں ہم سوچنا شروع کرتے ہیں وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کام ہم بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادتیں بن جاتی ہیں، اور ہماری عادتیں ہمارا کیریکٹر بنا رہی ہوتی ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے خیالات کے اوپر گہری نظر رکھنا شروع کر دی تو ہماری عادتیں بھی بہتر ہوں گی، ہمارا کردار بھی بہتر ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہماری منزل بھی وہیں سے نکلے گی. تو ہیبٹس کا اور تھاٹس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. کہتے ہیں کہ ٹیک کیئر یور تھاٹ از ہرڈ ان ہیون. اپنے خیالات کی حفاظت کرے، آسمانوں پہ سنائے جاتے ہیں آپ کے خیالات. ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا، ایک آئیڈیا آ کر پوری کی پوری قوم کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. ایک آئیڈیا آتا ہے کسی انسان کو آل ٹوگیدر ریفارم کر کے رکھ دیتا ہے. تو خیالات کی بہت گہری، بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ خیالات کس طرح سے عادتیں بناتے ہیں، اور عادتیں کس طرح ہماری زندگی کو لیڈ کرتی ہیں، اس پہ ہم بات کریں. سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کوئی اس کو فلاسفیکلی مت دیکھیے گا، صرف آپ کو سپوز کرنا ہے اور جواب دینا. سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر آخری دن آپ کی ملاقات اس شخص سے ہوگی. بہت غور کیجیے گا، بہت ہلا دینے والا جملہ ہے، اور میں جب سوچتا ہوں میں بعض اوقات لرز جاتا ہوں کہ کیا بات کہہ دی. سب کی جملہ کیا ہے؟ اس زمین پر آخری دن آپ کی ملاقات اس شخص سے ہوگی جس کی طرح آپ بن سکتے تھے. آخری دن کس کا؟ زمین کا آخری دن یا آپ کا؟ اس زمین پر ہمارا آخری دن. اس زمین پر، یعنی جب ہم مریں گے، جب ہم مریں گے ہماری روح نکلے گی. یہ سپوز کرنا ہے، آپ مجھ سے بتائیے گا بھائی اس کا ریفرنس دیجیے. اس کی کوئی ریفرنسز نہیں ہے. ڈونٹ بی فلاسفیکل ایٹ آل. اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اس کو ریپیٹ میں کرتا ہوں کہ اس زمین پر آخری دن آپ کی ملاقات اس شخص سے ہوگی جس کی طرح آپ بن سکتے تھے. تھوڑا سوچیے اس کو. یعنی یہ جملہ آپ کی لائف کا ویژن سیٹ کر رہا ہے کہ مجھے ایک ایسا انسان بننا چاہیے، اور اگر میں اپنے آپ کو اپنے اوپر محنت کرتا رہوں، اپنے آپ کو ریفارم کرتا رہوں، اپنے آپ کو کریٹ کرتا رہوں، تو میں کس قسم کا انسان بنوں گا. یہ جملہ یہ بتاتا ہے. آپ سوچیں آپ کیا بن سکتے ہیں. تھوڑی دیر تصور کیجیے کہ آپ اپنے اندر کیا کیا خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں تینوں حوالوں سے، فزیکلی، مینٹلی اور اسپرچولی. کس طرح کے انسان آپ بن جائیں گے. تو سوچیے، اب یہاں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. 3 چیزیں سوچیے کہ آپ کے اندر 3 کون سی ایسی عادتیں ہونی چاہیے جو آپ کو ایک بہت بڑا آدمی بنا سکتی ہیں، ایک ایسا انسان بنا سکتی ہیں جیسے آپ بننا چاہتے ہیں. تو آج آپ یہ پہلے یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں. 3 چیزیں سوچیے کہ 3 وہ کون سی عادتیں ہیں جو آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہے تو موبائل پہ لکھ لیں، چاہے تو دماغ میں سوچتے ہیں، چاہے کوئی پیپرز وغیرہ ہے تو پیپر پہ لکھ لیں. 3 ایسی عادتیں جو آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ عادتیں
جو آپ کی زندگی کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیں گی, ریفارم کر دیں گی, ٹرانسفارم کر دیں گی. کون سی 3 عادتیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا ہے؟ تو شیئر کرنا چاہیں گے آپ لوگ تو کر سکتے ہیں. خدمت گزاری. اینی بڈی ایلس؟ جی انکساری. گڈ. پنکچویلٹی. اچھا. کمٹمنٹ. لیکن بہت بڑی بات ہے کمٹمنٹ, انکساری, باقی اور جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اور بتائیں اور کیا کیا چیزیں؟ آنےسٹی. جیسے پنکچویلٹی آپ نے بتائی نا جامی صاحب, اچھی بات ہے. پنکچویلٹی میں آپ پنکچولی کیا کام کرنا چاہتے ہیں, یہ کوئی ایسا کام سوچیے, کوئی ایک ایسی عادت بتائیے کہ آپ پنکچولی یہ کام کریں گے. وہ کون سا کام ہے؟ پنکچویلٹی ایک عادت ہے نا, اس بنانا چاہ رہے ہیں نا, تو سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ کون سی ایک چیز ہے جو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا اسپیسیفک ہے. بات کی آپ کی, یعنی بہت بڑی عادت ہے, لیکن اس کو تھوڑا اور اسپیسیفک کرنا چاہ رہا ہوں اور کلیئرٹی آ گئی ہے اپنے اندر. انگریز کو بلانا پڑے گا. اس خواہش کا تعلق سوچ سے ہے نا. جی ہاں, اور فکر سے, بالکل سوچ. جہاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جی ہاں, جہاں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ٹھاک ہے. بینگ آپٹمسٹک. آپٹمسٹک کو تھوڑا اور ڈیفائن کیجیے کس طرح سے. اوکے, یعنی جو آپ نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں اس کو آپ پازیٹو اس کو کر دیں. اچھا, ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ کسی بھی سچویشن کے اندر ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو, اس کو نیگیٹو لیں یا پازیٹو لیں, یہ مکمل طور پہ ہمارے اختیار ہے, ہماری چوائس ہے. یہ ہماری چوائس ہے. رسپانس ہماری چوائس ہے. یعنی آپٹمسٹک ہونا یا پیسمسٹک ہونا یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے. یہ حالات نہیں کرتے, یہ ہم اپنے ہاتھ. یعنی ہم دیکھتے ہیں ایک ہی حالات میں, ایک ہی حالات کے اندر ایک شخص لائٹ چلے گئی, بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, شور کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑے جو ہے وہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک ہی طرح کے حالات. بارش ہوتی ہے, ایک جرنلسٹ کہتے ہیں کہ میں نیو یارک میں تھا تو دیکھا میں نے اسٹاپ پہ کھڑا تھا, بارش شروع ہوئی تو ایک خاتون جو تھی وہ غصے میں کھڑی ہیں, بارش ہو گئی, میں گھر کیسے جاؤں گی, کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا, وہ گیلی نہیں ہوئی ہیں, کپڑے ان کے سوکھے ہوئے ہیں, سامان ان کا بالکل سیف ہے. اسی دوران ایک نوجوان خاتون آتی ہیں, خوبصورت سی خاتون ہوتی ہیں, ہلکے ہلکے کپڑے گیلے جاتے ہیں, تھوڑا تھوڑا سامان گیلا جاتا ہے, لیکن وہ خوش مسکراتی ہوئی اسی شیلٹر کے نیچے کھڑی ہوتی ہیں اور بارش کو انجوائے کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایک ہی حالت. If you allow me, ایک چیز میری آبزرویشن ہے. جی جی شیور. میں لاسٹ ایئر اسلام آباد گیا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بارش ہوئی تو ہوٹل میں لوگ بھاگتے ہوئے ہوٹل کی طرف آ رہے تھے, اور کچھ لوگ تھے اسی بارش میں ہوٹل میں تھے, وہ بھاگتے ہوئے باہر جانا تھا بارش میں انجوائے کرتے. بالکل صحیح بات ہے, یہ ہمارے میں نے کہا یہ دیکھو, دس از دا جنریشن گیپ. صحیح کہہ رہے ہیں. سارے بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں, جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں. بالکل صحیح, یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. بھلے کہتے ہیں کہ یہ تو ہم بارش کی بات کرتے ہیں. آپ کا شمار جانے والوں میں تھا, آنے والے ضلع ویسا وہ میں نے کیا. آپ کیا کرتے ہیں بتائیں. میں کاؤنٹر اٹیک کا اسٹارٹ ہے. نہیں اچھی بات کر رہے ہیں. اچھا زبیر صاحب, میں صرف یہ کرنا چاہوں گا, میں اپنی ہیبٹ بنانا چاہتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو کیپ مائی سیلف آل دا ٹائم ان پریزنٹ. یہ آئی بلیو کہ یہ دیکھیں ہیبٹ ہوتی نہیں ہے. بالکل دیکھیں, یہ عادت ہے. شکر گزاری ایک عادت ہے, ناشکری ایک عادت ہے, مائنڈ فلنس ایک عادت ہے. یہ کس طرح سے بنتی ہے اس پر بات کریں گے. تو اب ہم بات کر رہے ہیں بارش کی. بارش لوگوں کے لیے ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستان میں تو ایک بہت بڑی بلیسنگ, بہت بڑی چیز ہے نا. ہم بات کرتے ہیں جیل کی. کہتے ہیں کہ 2 لوگوں نے جیل میں سے جھانک کر باہر دیکھا, مشہور جملہ ہے. تو ایجوٹیمنٹ والے بیٹھے ہوئے کو سب پتہ ہوتا ہے. 2 لوگوں نے جیل سے جھانک کر باہر دیکھا, ایک کو ستارے نظر آئے اور ایک کو کیچڑ. دیکھیں آپ ایک ہی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے کہ میں زندگی کی 17 راتیں بھی سکون سے نہیں سویا. دنیا اس کو پوچھ رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں 17 راتیں بھی نہیں سویا. اور ہیلن کیلر کیا کہتی ہیں
مجھے زندگی میں ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آتی ہے. آپٹمسٹک ہونا یہ ہمارے اپنے آپ میں, اور اف یو آر پیسمسٹ یہ آپ نے خود اپنے ساتھ یہ کام کیا ہے. تو اور کون سی آپ اپنے اندر عادت ایسی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی کو چینج کر کے رکھتی ہے؟ ٹیکنگ انفینٹ پینس. ٹیکنگ انفینٹ پینس. وائی دیٹ ول گروم یو. دیٹ ول گروم یو. دیکھیں یہ بہت اسٹرانگ فلاسفی ہے اور ہمیں اس کو بہت اگلی کہا بھی دے سکتا ہوں کہ کون یہ آدمی ہے, کون یہ کام کرتا تھا. جی بتائیے. البرٹ آئنسٹائن. اچھا کس طرح سے؟ You are the father of the theory of relativity, اور اس نے ون کیا جو پرائز تھا, جو بہت ہی فیوریٹ پرائز ہے وہ اس نے ون کیا تھا, اور دنیا بھی زیادہ اس کو مانتی ہے. دیکھیں دنیا میں جو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئی نا, اس میں ہم تھوڑا آگے کی ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس کا بہت گہرا تعلق پین سے ہے. ہم لوگ تکلیف سے جتنا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں نا, پازیٹیوٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تکلیف آپ کے اندر ہوگی نہیں, یا تکلیف سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں. دنیا میں بڑی تبدیلیاں وہ لوگ لے کر آتے ہیں جن کی زندگی میں بہت شدید قسم کا پین آیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ریفارم کیا. مطلب آپ دیکھیں نا, ہم کل ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو دوست کہنے لگا کہ اگر مثال کے طور پہ گاندھی جی کو ٹرین سے اٹھا کے باہر نہیں پھینکا ہوتا, ایک لمحہ تھا نا ان کی زندگی کا, ایک لمحہ ٹرین سے اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ آپ فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کر سکتے. بھائی میرے پاس پیسے ہیں, میں پڑھا لکھا انسان ہوں, میری عزت ہے, تو میں کیوں نہیں سفر کر سکتا. یہ جملہ کہ تم اس فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کر سکتے, پوری رات وہ اسٹیشن میں بیٹھے رہے. جنہوں نے وہ مووی دیکھی ہوگی گاندھی, جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے, کیا ہوا, وہ تکلیف تھی نا. تمام بڑے لوگوں کی زندگی میں, آلموسٹ تمام بڑے لوگوں کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ پین کی وجہ سے آئی. تکلیف کس کی وجہ سے؟ اٹھانے کی وجہ سے. تکلیف اٹھانی. اور آپ تکلیفوں سے بھاگیں گے, تکلیفیں زندگی میں نہ آئے تو وہ اللہ میں والے کیا کہا آپ سے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہت کی موجوں میں اضطراب نہیں. اضطراب ہی نہیں ہے, سکون بیٹھے ہوئے ہیں, کمپلیسنٹ. تکلیف تو اٹھانی پڑے گی. جو جم رون نے اس بات پہ کہی, بڑی شاندار بات کہی ہے کہ آپ کو دو میں سے ایک تکلیف تو اٹھانی پڑے گی. کون والی تکلیف؟ یا تو ڈسپلن کی تکلیف, یا پھر ریگریٹ کی تکلیف, پشیمانی کی یا ڈسپلن کی. اچھا وہ کہتے ہیں ڈسپلن کی تکلیف ہے وہ چھٹان بھر ہے, اور جو پشیمانی کی تکلیف ہے وہ ٹن اوورز نہیں. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کون سی تکلیف اٹھانی ہے اپنی زندگی کے اندر. خیر بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے. اور کوئی عادت سوچیے جو عادت اپنی چینج کرنا چاہتے ہیں. جی شیور. آپ نے جو بات کی, لوگوں نے کافی بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے. بیسیکلی وی نیڈ ٹو ڈو ویری اسمال تھنگس. ڈیلی کا جو اسکیڈول ہے کہ آپ نے کس کو فون کرنا ہے, کون سی ای میل لکھنی ہے, کیا چیز کرنی ہے, اگر وہی اسی کو میں فالو کر رہا ہوں تو میرے لیے کافی ضروری ہے. جو اس بات سوچتے ہیں وہ شاندار کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو اتنی ضروری چیز ہے, بیسک چیزوں میں سے. بالکل ٹو ڈو لسٹ کہتے ہیں, پلان کرتے ہیں. میں نے اصل میں ابھی جو نیا ورک ہے نا میرا, انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پرنٹ پہ جا رہا ہے, وہ ہے پلانر. ایک اور ڈفرینٹ قسم کا میں نے پلانر بنایا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ پلانر بنانا شروع کر دیا, روزانہ رات کو اپنے آپ کو 20 منٹ دینا شروع کر دیے, تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا فرق پڑے گا اور آپ کی ساری چیزیں آپ کی آرگنائز ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہم جو باقی جو باتیں کر رہے ہیں, باقی جو لوگوں نے بڑی بڑی بات کی, آپ نے بھی بہت بڑی بات کی ہے, چھوٹی بات نہیں کی, ہم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. یہ بڑی بڑی تبدیلیاں لوگ اپنی زندگی میں کس طرح پیدا کرتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کی عادت کیسے بنتی ہے. خیر عادت سے ہم, اچھا ایک چھوٹا سا کام کر لیں. آپ لوگوں کو کھڑے ہونے میں کوئی پرابلم تو نہیں کہ آپ سے کھڑے ہیں, جس کو وہ بناؤ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ لوگ. ایک چلے بیٹھیے, سٹ ڈاؤن. اسٹینڈ اپ پلیز, اسٹینڈ اپ. وہ کرنے کے بعد اسٹینڈ اپ, جھکو پہ بیٹھ, اگر پرابلم ہو رہی بناؤ, باقی ہاں آپ بیٹھے. سٹ ڈاؤن, stand up, sit down, stand up, sit down. پنشمنٹ بچپن میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. دیکھیں
बचपन में जिन चीजों को सबसे ज्यादा एंजॉय करते थे आज वो हमें पनिशमेंट क्यों लग रही है? सही, स्टैंड अप, सिट डाउन। हाँ तो जवाब चलेगा मैं कहूँगा वो एक्सीडेंट के स्टैंड अप, सिट डाउन। अच्छा अब आपको स्टैंड अप पे बैठना है और सिट डाउन पे खड़ा होना है, ठीक है? स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट डाउन। देखिए ये जैसे ना फोकस की एक्टिविटी होती है, आपको फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रहना है, सही है? स्टैंड अप, सोच रहे अच्छा साहब क्वालिटी तो बात रहेगी। स्टैंड अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। देखिए इससे होता ही है, जब आप मूव करते हैं ना तो आपका ब्रेन एक्टिव होता है। जब यदि रिवर्स एक्टिविटी करते हैं, घर में अगर आप अपने बच्चों के साथ करेंगे पढ़ाने से पहले, तो आपको फायदा ये होगा कि बच्चों का फोकस रहेगा, वो फिजिकली एक्टिव होंगे और मेंटली प्रेजेंट होंगे। मतलब दिमाग यहाँ वाला भाग रहा होता है ना, आप थोड़ा सा अपने आप को फोकस करते हैं, यहाँ पे आना शुरू रहता है। तो बीच में एक दफा दो दफा और भी आप याद करूंगा। देखिए हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ हैबिट की। पावर ऑफ हैबिट कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपको कहानी सुना देता हूँ। पावर ऑफ हैबिट से पहले एक कहानी, और ये इतनी इंपॉर्टेंट कहानी है कि सैकड़ों साल से जो बातें हमें बताई जा रही थी, हमें अंदाजा हुआ कि गलत बताई जा रही थी। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और मेमोरी ट्रेनर्स आज भी वही गलत बात सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहानी नहीं सुनी जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग। ये कहानी है ईपी, यूजन पॉले की। स्पेलिंग लिखो, EUGENEPAULY। इसको आप अगर सर्च करेंगे तो इस तरह से सर्च कीजिएगा, यूजन पॉले ईपी, क्योंकि देखिए वहां पे डेटा लोगों का पूरा जमा होता है। आपसे यूजन पॉले लिखेंगे तो 8-10 लोगों की हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। तो आप जब पूरा लिखेंगे ईपी तो, और अगर आप चाहें तो और ज्यादा नहीं मिल रहा आपको, इसका इंतकाल हुआ है 2008 में। इसके इंतकाल से पहले बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई इंसानी दिमाग के बारे में। तो कहानी ये थी, एक दिन ये साहब बैठे हुए थे, 90s की बात है, अर्ली 1990 के आसपास की बात है। ये अपने घर में बैठे हुए थे। कहाँ पर थे? ये अमेरिका के। तो अमेरिका की बात है, अपनी वाइफ से बैठे, वाइफ खाना बना रही थी, वाइफ कह लगी कि कल माइकल आ रहा है। माइकल? कौन माइकल? कौन माइकल? हमारा बेटा जिसे हमने पाल पोस के बड़ा किया। माइकल? कौन माइकल? बीवी कहती है क्या हो गया? अगले दिन उनको बुखार होता है और बुखार काफी तेज होता है और इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। 105 डिग्री बुखार होता है, दिमाग पे चढ़ जाता है और ये ठीक ठाक। अब नर्स आती है, इनकी रीढ़ की हड्डी से निकालती है, ब्लड निकालती है, केमिकल टेस्ट होते हैं, पता चलता है कि इनको एक वायरस था। वैसे तो बेजरर सा वायरस से ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाता, हल्का सा बुखार हो जाता है, हल्का सा फ्लू हो जाता है, या हल्की सी स्किन के ऊपर कोई खारिश हो जाती है। इसके अलावा कोई तंग नहीं करता किसी को। लेकिन कभी कभी ये वायरस दिमाग में जाके इस तरह से बैठ जाता है कि यह आपकी मेमोरी को खाना शुरू कर देता है, सीरियस किस्म के मसाइल हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हैवी एंटीबायोटिक दें और बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी एज इतनी हो चुकी है, 60 प्लस थे वो। अब इनका ट्रीटमेंट होती है 10 दिन के लिए, ये सब कोमा में चले जाते हैं। ईपी साहब, डॉक्टर कहते हैं कोई मुआवजा होगा तो वो बच जाएंगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। मुआवजे होते हैं, मुआवजा हो जाता है और उनको बचा लिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं लेकिन अभी पहले जैसे नहीं है, थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ख्याल रखने से मुराद ये कि ये बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे, ये बात वक्त आपको भी भूल जाएंगे, तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। वो कहती सही है, वो ख्याल रखती है। इनकी 30 साल की जो मेमोरी है वो गायब हो चुकी है। इनको अपने पोते पोते के बारे में कुछ नहीं पता। इस 30 साल में इनके साथ क्या हुआ इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें 60s की बातें याद है, उससे पहले की चीजें याद है, उसमें बड़े मजे से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इन 30 सालों के अंदर क्या हुआ इन्हें कुछ नहीं याद है, सब वाइप आउट हो चुका है। ये घर लेकर आती हैं, ख्याल रखती हैं, लेकिन एक मसला ये होता है, ये
کبھی کسی کا فون نمبر بھول جاتے ہیں, کسی کا نام بھول جاتے ہیں, چیزیں بھول جاتے ہیں, لیکن عجیب سی چیز جو بولتے ہیں نا, تو ان کی بیگم بیورلی وہ بڑی پریشان ہوتی ہے. وہ کرتے کیا ہے, صبح اٹھتے ہیں, کچن میں جاتے ہیں, انڈے بوائل کرتے ہیں, گوشت تیار کرتے ہیں, اپنے کمرے میں آتے ہیں, کھاتے ہیں, ٹی وی دیکھتے 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 ختم کرتے ہیں, پھر دوبارہ کچن میں جاتے ہیں, پھر انڈے بوائل کرتے ہیں, پھر گوشت تیار کرتے ہیں, پھر لے کر آتے ہیں, پھر کھاتے ہیں, ٹی وی دیکھتے 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 پھر کچن میں جاتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. وہ پریشان ہو جاتی ہے, یہ تو بڑا مسئلہ رہے گا, ہیلتھ کے ساتھ سیریس ایشوز آ جائیں گے. وہ یہ تک بھول جاتے ہیں کہ میں نے کھانا کھا لیا. وہ جاتی ہیں, اب وہ ڈاکٹر سے بات کرنا شروع کرتی ہیں. ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, لیری اسکوائر, آپ ان کو سرچ کیجیے گا, بہترین ڈاکٹر ہیں. ان سے ملاقات ہوتی ہے. ان کی آپ کو یوٹیوب کی ویڈیوز بھی ملیں گی. جب میں کہانی سنا رہا ہوں, ای پی کا ایک انٹرویو بھی ہے, شاندار انٹرویو ہے, آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. ایک ہی انٹرویو مجھے ملا ہے. ای پی جو ہے وہ ان کا انٹرویو اس طرح سے ہے کہ ایک خاتون آئی ہے, ان سے سوال پوچھ رہی ہے, کمپیوٹر کے سامنے رکھا ہوا ہے, ان سے میموری کے گیمز کھیل رہی ہیں. آج کے جو بچے میموری کے کھیلتے ہیں نا, تصویریں دیکھتے ہیں, پھر تصویریں سوئے پہ آتی ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کون سی تصویر کہاں پہ تھی, وہ گیم کھیلتے ہیں. اب کمپیوٹر سامنے رکھا ہوا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, ٹیکنالوجی کتنی آگے چلے گئی. ہمارے زمانے میں 6 فٹ کے کمپیوٹر ہوا کرتے تھے, آج دیکھیں کمپیوٹر کتنے چھوٹے ہو چکے ہیں. جب میں جوان تھا الیکٹرانکس میں تو 6 فٹ کے کمپیوٹر ہوا کرتے تھے. آج دیکھیں دنیا نے کتنی ترقی کر لی, اتنا سا کمپیوٹر میرے سامنے رکھا ہوا ہے. ہارڈ ڈسک کیسی ہوتی تھی؟ ہمارا زمانہ تھا کہ 6 فٹ کے کمپیوٹر ہوا کرتے تھے. جب ہارڈ ڈسک کیسی ہوتی تھی جیسے بڑی دیر, جیسے بڑی دیر. اور وہی بات 4-5 دفعہ میں بھی کہوں گا امریکہ کے پاگل آ گیا کہیں سے, ایک ہی بات بار بار کیوں کر رہا ہے. تو یہ میں آپ کو ماحول بنانا چاہ رہا تھا کہ اس کو جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ کیا فیل کرتے تھے. ایک جملہ شروع کرتے تھے 10 دفعہ بولتے تھے. اب جب وہ انٹرویو کے ہوتے تھے تو جب لیڈی اسکوائر آتے ہیں, ان کو چیک کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو ذرا خیال رکھیے, واک وغیرہ کا خیال رکھیے گا, باقی چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ ان کے صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں, اور کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں. اب ایک دن عجیب و غریب واقعہ آتا ہے. یہ واقعہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ہوتا یہ کہ روزانہ یہ واک پہ جاتے ہیں, یہ دوسرے شہر آ چکی ہیں سین ڈیگو میں. اب یہ یہاں پہ روزانہ نکلتے ہیں صبح واک پر, دونوں میاں بیوی ایک پورا راؤنڈ لے کر آتے ہیں گھر کے اندر. یہ روز کا معمول ہے. ایک دن بیگم صاحبہ کچھ کام کر رہی ہوتی ہیں, یہ جلدی سے باہر نکلتے ہیں اور غائب. اب یہ بیگم آتی ہیں گھر میں, ان کو دیکھیں گے کہاں ہیں یہ اپنے روم میں ہوتے نہیں ہیں. یہ پورے گھر میں ڈھونڈتی ہیں, پورے گھر میں نظر نہیں آتے. اب یہ پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر یہ گھر سے باہر نکل گئے کہ کسی کو ایڈریس نہیں بتا سکتے, کس طرح سے بتائیں گے. ان کو اپنے گھر کا نہیں پتا, یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے باہر کے کمرے کا نہیں بتا سکتے کہ کچن کس طرف ہے, لاؤنج کس طرف ہے, اور باقی چیزیں کس طرف ہے. اب یہ پریشان ہو کے باہر نکلتی ہیں. وہ کہتی ہیں برابر والا گھر بھی ہمارے گھر جیسا ہے, یہ برات نہیں رہتی ہے تو کوئی آ نہیں جاتا, وہاں نہیں آتا. ادھر بھاگتی ہیں, ادھر بھاگتی ہیں, روڈ کراس کرتی ہیں, پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہتی ہیں, نہیں ملتے. روتی بھی گھر آتی ہیں کہ میں فون کرتی ہوں پولیس کو کہ میرے ہسبینڈ نہیں مل رہے. گھر آتی ہیں تو ہسٹری چینل بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں مزے سے. یہ رونا شروع کرتے ہیں اپنے کمرے میں, ہسٹری چینل بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ رونا شروع رہتی ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہے, تمہیں کیا ہو گیا, کچھ نہیں ہو گیا. تو اب وہ ڈاکٹر کو بتاتی ہیں کہ آج تو بڑا عجیب ہو. اچھا ہاتھ دیکھتی ہے نا, ہاتھ میں ان کے ایک درخت ہے نا, کچھ ریشے وغیرہ چپکے ہوتے ہیں جو کہ ان کے محلے میں ایک درخت تھا. یعنی اس کا مطلب ہے یہ باہر بھی گئے, وہ پڑوس پہ گئے, اور نہیں پڑوس پہ نہیں گئے, وہ محلے میں درخت محلے میں تھا. اب وہ درخت ہاتھ میں وہ ریشے. اب وہ ڈاکٹر کو بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو عجیب سین ہو گیا. جو اسکوائر ہیں وہ آتے ہیں پھر خاص طور پہ, وہ کہتے ہیں یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے. وہ پوچھتے ہیں بتائیے کہ آپ کا جو کچن ہے وہ کس طرح ہے, مجھے نہیں پتا. اچھا آپ کا ڈرائنگ روم کس طرح کا ہے, مجھے نہیں. وہ بڑے تھوڑا گھبرا سے رہتے ہیں جب اس طرح کا سوال آتا ہے نا. یہ جب ہمیں کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو ہم ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں, وہی تھا. تو باتیں کرتے کرتے وہ کھڑے ہوتے ہیں, کمرے سے باہر جاتے ہیں, کچن میں جاتے ہیں, ایک بوٹل اٹھاتے ہیں, نٹس وغیرہ نکالتے ہیں, آگے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ کچن کس طرف ہے. بوتل تو مل گئی نا, بوتل مل گئی, کام ہو گیا. بوتل مل گئی, کام ہو گیا, لیکن کوئی بوتل نہیں چاہیے تھی. دیکھیں سائنٹسٹ نے یہاں جو چیز ڈسکور کی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. انہوں نے ڈسکور یہ کیا کہ ہم آج تک 2008 سے پہلے تک ہم یہ سمجھتے تھے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا تعلق ہماری میموری سے,
آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں گے میموری کی سب میں یہی لکھا ہوا ہے, میں نے کچھ اور نہیں پڑھا. 2008 سے میں نے یہی پڑھتے تھے ہم لوگ کہ اگر آپ برش کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی میموری میں پتہ یہ سیو ہو چکی ہے انفارمیشن کس طرح برش کرتے ہیں. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس طرح سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی میموری میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ اس طرح ڈرائیو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اس کا تعلق ہماری میموری سے. یہ کہتے ہیں نہیں, آپ کی میموری سے تعلق نہیں, اس کا تعلق ہے آپ کی ہیبٹ سے, عادتوں سے. اگر آپ کی عادتیں بن جاتی ہیں کسی کام کی, آپ کی میموری چلی بھی جائے پھر بھی آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا کے لیے بہت بڑی ڈسکوری تھی, مجھے نہیں پتا آپ کے لیے ابھی تک کتنی بڑی ڈسکوری ہے. یہ ڈسکوری انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو پوری دنیا کی طرف متوجہ ہو گئی. گوگل, اس کے علاوہ پروکٹر اینڈ گیمبل, اس کے علاوہ بڑی بڑی ہارورڈ اور ییل اور دوسری یونیورسٹیز اور بڑی بڑی کمپنی, بڑے بڑے کنٹریز ان سے ریسرچ سمجھنے لگے کہ دماغ اس طرح کیسے کام کرتا ہے. کیونکہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کسی شخص کی عادت کس طرح سے بنتی ہے پھر تو اپنے پروڈکٹ بیچ دیں گے اس کو بڑی آسانی سے. اصل میں تو مارکیٹنگ کا کھیل ہے نا. مجھے پتہ چل گیا کہ لوگ کولڈ ڈرنک کیوں پی رہے ہیں, میں نے یہ بات اگر سمجھ لی تو میں تو بیچ دوں گا کولڈ ڈرنک. مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ لوگ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں, اگر میں نے یہ سمجھ لی چیز تو میں تو اپنا بزنس زبردست طریقے سے چلا لوں گا. تو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ دنیا جمع ہو گئی ان کے پاس کہ ہمیں دماغ کے بارے میں وہ بات پتہ چلی ہے جو سینکڑوں سال سے پتہ نہیں تھی. اس کے بعد مزید ریسرچ ہوئی. ہمارے یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ذہن میں کوئی مسئلہ ہو جائے ہماری سوسائٹی کے اندر, ہم کیا کرتے ہیں, اس کی زندگی میں عذاب آتی ہے, ہم سوچ سوچ کے اپنی زندگی میں عذاب کر لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ہوگی. وہاں کسی کے دماغ میں کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے, اپنی گروتھ کے لیے, اپنی سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اس شخص کے اوپر سمجھنے کے لیے. ہمارے لیے لائبلٹی بن جاتا ہے وہ شخص, ان کے لیے وہ ایسٹس ہوتا ہے, ایسٹس ہوتے ہیں ایسے لوگ. پوری ریسرچ کے بعد اس کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اپنے کمرے میں واک کر رہے ہوتے ہیں, پاؤں کا سلپ ہوتا ہے, ان کی ہڈی ٹوٹے گی, کھلے گی, ان کو ہاسپٹل لے کے آتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہوش میں آئیں گے, ان کو یاد تو ہے نہیں, میری ہڈی ٹوٹ چکی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں سب طرف ان کے بچوں کی تصویریں لگا دی ہیں, لکھ کے لگا دیا کہ آپ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے, منہ مت کیجیے گا. پڑھنا تو آتا ہے نا ان کو, اور بڑی اچھی پرسنالٹی ہے ان کی. تو یہ اٹھتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, ساری چیزوں کو دیکھ کے ریئلائز کر لیتے ہیں. پھر سارے بچے روزانہ سے ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, سکون میں ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ان کی ہیلنگ ہوتی ہے. ایک دن کی بیٹی سے ملنے کے لیے آتی ہے, روزانہ آتی ہے. بیٹی سے کہتے ہیں آج کا پلان ہے, آج ہم لان میں جائیں گے, کھیلیں گے. وہ بیٹی کے ساتھ جاتے ہیں, خوب کھیلتے ہیں, بچہ ہوتا ہے, بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں, مزے کر رہے ہوتے ہیں. اس دن میں ایک عجیب بات کرتے ہیں اپنی بیٹی سے, کہتے ہیں کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو ہیو اے ڈاٹر لائک یو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, مجھے بڑا فخر ہے کہ بھائی تمہاری جیسی بیٹی ہے. بیٹی تو خوشی سے مطلب اس کو کوئی وہ نہیں رہتا اس کا اپنے بچے, کیونکہ باپ نے 15 سال میں ایسی تعریف کبھی نہیں کی تھی جو آج کی. تو وہ بہت خوش ہوتی ہے, کہتی ہے مجھے بہت فخر ہے کہ آپ میرے والد ہیں. پھر وہ دوبارہ اپنے کاموں میں لے جاتا ہے, کہتا اب تو میرا ابا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن دیکھیں میرا خیال ہے جو ہم لوگوں سے کہانیاں سنتے ہیں, نیئر ڈیتھ ایکسپیریمنٹس جو ہوئے ہیں اس کو دیکھ کے اور ویسے دیکھ کے لگتا ہے جب انسان مرنے والا ہوتا ہے نا تو اس کو بھی شاید احساس ہو جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں. وہ پتہ چل جاتا ہے, کچھ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس رات میں ان کو اٹیک ہوتا ہے اور ان کا انتقال ہوتا ہے. ان کے انتقال کے بعد ان کے دماغ کی ساری تصویریں آج بھی دنیا بھر میں اس کو اسٹڈی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے ہماری عادت. چاہے آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, آپ یقین کریں ہم نے بہت ٹیلنٹڈ لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے ان کے پاس عادتیں نہیں ہیں. ہماری زندگی کو بنانے والی اور بگاڑنے والی جو اہم ترین چیز ہے وہ عادت ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اور یہ آپ دیکھیں گے ابھی اگر آپ کو موقع ملے پڑھنے کا, ایٹامک ہیبٹ پڑھیے گا. جیمز کلیئر دنیا کے انفلوئنشل لوگوں میں شامل ہو گئے یہ کتاب لکھنے کے بعد. ایٹامک ہیبٹ, تو وہی باتیں بتا رہا ہوتا ہے کہ عادتیں ہی ڈیسائڈنگ فیکٹر ہیں. آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اپنی عادتیں کیوں بدلنا نہیں چاہتے, اس پر تھوڑی چل کے آگے بات کریں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی کامیاب گھرانے کو دیکھیں گے, خوشحال گھرانے کو دیکھیں گے, مثالی گھرانے کو دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو کامیاب عادتیں نظر آئیں گی.
ایسا نہیں کہ اپنے کام کبھی کبھی جذبات میں آ کے کر دیا اور آپ بہت بڑے آدمی بن گئے. کبھی کبھی سے کچھ نہیں ہوتا. ہر انسان کبھی کبھی اچھے کام کرتا ہے. ہر انسان کبھی کبھی غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. ہر انسان کبھی کبھی جلدی اٹھ جاتا ہے, چاہے وہ ساری زندگی دیر سے اٹھتا ہو, کبھی اٹھ جاتا ہے. ہر انسان جو بہت ہی برا انسان ہو وہ کبھی کبھی معاف کر دیتا ہے. ہر انسان کبھی کبھی اچھے کام اور کبھی کبھی برے کام کر لیتا ہے. کبھی کبھی کی چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہیں. آپ اگر کسی قوم کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کی ترقی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کامیاب عادت ہے. کہتے نہیں ہے کراچی والوں کو لندن چھوڑ دیں اور لندن والوں کو کراچی لے کر آ جائے تو 5 سال بعد کیا ہوگا؟ یہی باتیں کی جاتی ہیں, باتیں یہ کی جاتی ہیں. عادت ہے نا ہماری. ہم نے ایک جملہ سنا ہے, غور ہی نہیں کرتے ہم اس جملے پہ. کبھی غور کیجیے گا, کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی عادت سے مجبور ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ عادت ہی بنا لی ہے تم نے. ہاں یہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو پنیر اپنی. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ عادت سے مجبور کا ورڈ سنا آپ نے. ایک شخص جو ہے وہ پریشان ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, میں کیا کروں, میں کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, نہیں کر پا رہا. کیوں نہیں کر پا رہا؟ مجبور ہے اپنی عادت سے. آٹو پہ چلا جاتا ہے. آٹو پہ چلا جاتا ہے. اصل میں آٹو پہ چلا جاتا ہے. عادت کا مطلب ہی آٹو پہ چلا جانا ہے. عادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ Doing something repeatedly. بالکل بغیر سوچے سمجھے, انکانشیسلی یا بہت تھوڑی سی سوچ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. انوالنٹری موومنٹ. بالکل ایسے ہی, یا تو لٹل ایفرٹ یا ود نو ایفرٹ ایٹ آل. بعض اوقات تو آپ بغیر سوچے سمجھے جو کام وہ ہوتی ہے نا عادت ہے, انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں ہم. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو آپ کی بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم کے اندر سیو ہو جاتی ہے, تو آپ کی اپر میموری کے اندر وہ نہیں ہوتی, لیکن ان ڈیپتھ میموری کے اندر ہوتی ہے. ان ڈیپتھ میں ہوتی ہے. اور جب ہمیں پتہ نہیں ہوتی, یہ بات بالکل صحیح ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہمیں کیوں کر رہے ہیں. لیکن یہ بات سمجھ لیجیے, یہاں سے اب ہماری یہ ڈسکشن آگے بڑھے گی, وہ یہ کہ ہم یہ بات سمجھ لیں, اگر بڑا آدمی بننا ہے نا, اگر آپ کو اس شخص سے ملنا ہے جس کی طرح آپ بن سکتے تھے, تو آپ کو آج سے ورکنگ کرنی پڑے گی اپنی عادتوں پر. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مجھے اپنے آپ کو فزیکلی, مینٹلی اور اسپرچولی کیا کرنا چاہیے, اور کیوں نہیں کر پاتے, ہم اس پہ بھی بات کریں. لیکن آج میں بھی آپ سے شیئر کروں گا, بڑا مزیدار ماڈل ہے. دنیا میں ایک بہت مشہور آدمی ہے, اس کا نام ہے BJ فاکس. فاکس کا ماڈل بہت مشہور ماڈل ہے, F4GG اپوسٹروفی لکھ دیجیے گا. فاکس ماڈل ایکسلنٹ ماڈل ہے. ٹائم میگزین امریکہ کے 10 بڑے بزنس گرو میں شامل کرتا ہے اس شخص کو. وہ یہ کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے عادتیں کیسے بنتی ہیں. ٹائنی ہیبٹس کے نام سے کتاب بڑی مشہور ہے, پاکستان میں نہیں مل رہی, ویسے تو بہت مشہور کتاب ہے. تو پاکستان میں ایسی کتابیں, یہ میں طنز نہیں کرنا, پاکستان میں اچھی کتابیں آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ پاکستان میں کتابیں نہیں پڑھی جاتی. یہ اپنے آپ کو بھول جائیں یہ بات. جتنی کتابیں پاکستان میں آج پڑھی جا رہی ہیں, اتنی کتابیں کبھی نہیں پڑھی جاتی تھی.